لوگ اور یہ سارے نیب زدگان لوگ جو ہیں، یہ کسی کی شوگر ملز ہیں، کسی کی آٹے کی ملز ہیں، کسی کی پتہ نہیں کون سی ملز ہیں، آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. سارے کے سارے ملک پہ 5 سال انہوں نے حکومت کی. آج ان کے اپنے اندر دراڑیں پڑ گئی. یہ پرویز مشرف صاحب کو بلا بھارا کہتے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے الیکشن ریگ کیے، 50 سیٹیں دیں، یہ دی وہ دی. میں یہ چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے کوئی لسٹ بھی بنائی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی جو بینکس موجود ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کے، ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں، اور اگر اس کو ایز اے پٹیشن ایکسیپٹ کرتا ہے سپریم کورٹ تو پھر ایک کارروائی شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے ان بینکس میں سپریم کورٹ جائے گا اور وہاں سے لسٹ ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، اور سارے جو فیکٹس ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گے. کیس ایک دن میں تو نہیں ہوگا، اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا، مگر ایک سلسلہ شروع ہو تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہو، کم از کم اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی کہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جائے، جہاں بھی لون معاف کرا لیے جائیں. یہ افواج صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں. افواج صاحب آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی بالکل کلیئر. تھینک یو. صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کل جو ایک فیصلہ لیا گیا، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹسز بھی لے رہے ہیں اور عوام کی جو توقعات تھی ان سے اس پر وہ پورا بھی اتر رہے ہیں، اس پر بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے اور عوام نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن کچھ نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پھر کسی تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے. آپ ایک سینئر پولیٹیشین اور پارلیمنٹیرین ہیں، آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاربن ٹیکس جو ہے اس کے خلاف آرڈر دے کے کیا ہے، اور اس سے کافی ریلیف ملا ہے پاکستان کے عام لوگوں کو بھی اور خاص طور پہ پاکستان کی صنعت کو بھی، وہ ایک بڑا قابل تحسین فیصلہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ کسی نئے تصادم کی بنیاد بن سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے مل جل کے عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد کی ہے، کسی نے زیادہ کی ہوگی، کسی نے کم کی ہوگی، آخر میں تو سبھی مان گئے تھے، اور اس میں جب یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے تو میں یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ظاہر ہے حکمران جماعت بھی جب یہ بات مانی، جس طرح بھی مانی، لیکن ان کی بھی مہربانی ہے، مان گئے، تو یہ سب کے ماننے کے بعد قومی اتفاق رائے ہوئے ہیں اور عدلیہ بحال ہوئی ہے. تو معزز ججز اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے اور یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اب نئے تصادم کی بنیاد بنائے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ کسی کشمکش یا کسی تناؤ کی بنیاد بنے گا. ایسے فیصلے آتے رہتے ہیں، اور عدلیہ جب بھی آزاد ہوتی ہے تو وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جو فیصلے قوم کے مفاد میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حکومتیں اس سے ناراض ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. ایک فیصلہ ہوا ہے، اس سے ریلیف ملا لوگوں کو، ایک اچھا فیصلہ ہے. اچھا خواجہ صاحب، تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. ہمارے ساتھ اس وقت میں نے جیسے گیسٹ کا انٹروڈکشن کرایا تھا، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سے وسیم اختر اور نفیس صدیقی صاحب بھی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. خواجہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، جس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ اسے ایز اے پٹیشن ٹریٹ کیا جائے. کیا آپ کی نظر سے وہ خط گزرا ہے؟ میں نے کچھ اڑتی بات سنی ہے، اگر آپ ایک جملے میں بتا دیں تو میں کمنٹ کر سکتا ہوں. جی خواجہ صاحب، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، لوگ بھوک و افلاس سے اور نڈھال ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کافی اجیرن ہیں، بہت سارے لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 1971 سے لے کے 2009 تک جتنے بھی ملٹری جنرل، بیوروکریٹس، انڈسٹریل، فیوڈل لارڈز، پالیٹیشینز نے بلینز آف روپیز بینکوں سے لے کے لون معاف کرائے گئے ہیں، اس پر فوری طور پر سو موٹو نوٹس لے کے وہ ملک میں پیسہ واپس لائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کیا لیجسلیٹ کریں گے؟ یہ کس قسم کا خط ہے، اور کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ اقدام جب وہ لیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اور پنڈوراز باکس کھل جائے گا؟ میں اس کو جیسمین نیگیٹولی لینا نہیں چاہتا. لیا تو جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بھائی میرے دوست وسیم اختر صاحب موجود ہیں اور اس پہ ابھی کوئی وقت گزرا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ جو ہے وہ قابل تعریف ہے. پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے، یہ مطالبہ ایسا ہے جس سے ہر پاکستانی کو اتفاق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کس فورم پہ اٹھایا جانا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جماعتیں پی ایم ایل این ہو یا ایم کیو ایم ہو یا باقی جماعتیں یا پیپلز پارٹی،
ان کے قائدین اگر یہ چاہتے ہیں اور یہ ایک اچھی اور نیک خواہش ہے تو اس کا آغاز کیوں نہیں ہم پارلیمنٹ سے کرتے ہیں اور ایوان سے کرتے ہیں, اور ہمارے ایم کیو ایم کے دوست اگر اس ایشو کو وہاں ریز کریں, ہم ان کی آواز میں آواز ملائیں گے, اور اگر پارلیمنٹ سے یہ آواز جوائنٹلی اٹھے تو عدلیہ کو تقویت ملے گی اور ایسا فیصلہ کرنے میں یقیناً انہیں آسانی ہوگی اور طاقت ملے گی. بے شک. خواجہ صاحب میں ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی حال ہی میں اس خط سے پہلے قائد جو ہیں الطاف حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے اور ہمارے دل جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ جمہوری پارٹیز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا کوئی بیان آیا, یا ابھی بھی میں یہ سمجھوں کہ 12 مئی کا جو کنٹینشن ہے جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتا, آپ دو جماعتوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے؟ میں اس پہ محتاط رد عمل کا اظہار کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو انٹینشن ہے ہاتھ آگے بڑھانے کی, یہ ایک اچھی انٹینشن ہے, اور جب بھی کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اس کو کبھی بھی چھٹکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ٹھیک خواجہ صاحب, یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے. کوئی ملاقات کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کہ الطاف حسین صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں یا دیگر کسی جگہ کوئی ملاقات ہو جائے ایسی, اور جمہوری عمل جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے. اور دوسرا ایک میں آپ سے اور بھی, کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجھے بھوٹوں کی آواز آ رہی ہے, اس پہ کافی شور و غل مچا, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پھر کسی ایسے کراس روڈ پہ کھڑا ہے؟ یہ آپ نے بڑا مجھے اچانک آپ 1 منٹ کے لیے سوچ لیں. خواجہ آصف صاحب بھی اس کا بہتر جواب دے سکتے تھے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ اگر یہ جو نوزائیدہ جمہوریت ہے اس نے اس طریقے سے ڈلیور نہیں کیا جیسا کہ 18 فروری کو عوام کی خواہش تھی, ٹھیک, تو یہ خواہش کسی نہ کسی کے دل میں ہو سکتا ہے جنم لے لے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج کی قیادت اس وقت اس طرح سوچتی ہے, اور نہ ہی پاکستان کی افواج اس وقت اس پوزیشن میں ہے, کیونکہ وہ بدقسمتی سے اندرون ملک انگیج ہوتے ہیں اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو زیادہ بہتر انداز میں کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور میں جیسمین یہ ضرور کہوں گا جی کہ 18 فروری کو جو فیصلہ عوام نے اور قوم نے کیا تھا وہ توقعات لوگوں کی پوری نہیں ہوتی. اس میں کون ذمہ دار ہے, کون زیادہ یا کون کم, لیکن ذمہ داری ہماری کلیکٹیو ہے. ہم اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر رہے جس طریقے سے لوگ توقع کرتے تھے. بے شک, یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ساتھ صاحب آخری سوال جو میں ملاقات کے حوالے سے بات کری تھی, اس میں کوئی ریلیٹیولی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو یا کوئی ملاقات کا ذریعہ بن سکتا ہے تاکہ ریکنسیلیشن کا پروسیس جب چل ہی نکلا ہے تو پھر آگے تک جائے؟ فی الحال تو ملاقات وسیم بھائی کی اور میری اور ہمارے جیسوں کی چلتی رہتی ہے. ہم بڑی گپیں لگاتے ہیں اور ہم بڑے اچھے دوست ہیں, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا چلے, یہ تو پھر خوشائند بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوا میں بدلاؤ کی جو روابط ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. نہیں, ہم بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. وسیم بھائی اس کی توثیق کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب وقت نکالنے کا. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر انہوں نے کہا کہ وہ بڑے پازیٹیولی دیکھتے ہیں آپ کے اس کو اور اس جیسچر کو, لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ اگر اس کی ٹرو اسپرٹ میں آپ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسے پارلیمنٹ کے فورم پہ اٹھائیں تو پھر وہ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, وچ ول اگین کانسٹیٹیوٹ انٹو اے لارجر گروپ. بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں اس کی نوبت کیوں آئی, ٹھیک, اس خط کی الطاف بھائی نے جو لکھا, پارلیمنٹ اس کو اگر لے لیتی بہت پہلے 71 سے بات آ رہی ہے, کوئی بھی پارلیمنٹ آتی اور اس میٹر کو اٹھاتی اور ریزالو کرتی, ٹھیک ہے, تو آج تک تو نہیں کیا. اس لیے الطاف بھائی نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں, تو یہ سبجیکٹ, یہ ایشو بھی ان کے سامنے رکھ دیا جائے. اگر پارلیمنٹ سے ہوتا ہے اس کی وجہ ہے جیسمین, پارلیمنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے لون معاف کرائے. پارلیمنٹ کون کون, میں نام تو یہاں نہیں دے سکتا آپ کو, مجھے پتا نہیں ہے, بینک بتائے گا آپ کو. بینک میں لسٹیں موجود ہیں تو وہ لوگ, یہ نمبر مجھے نہیں پتا ہے, میں پتا کر لوں. ٹوٹل پارلیمنٹیرینس کتنے ہیں اس وقت آپ کا ہاؤس 372 کا؟ نہیں زیادہ ہے, نہیں اپنا 342 372 کا 372 کا ہے نا آپ کا ہاؤس. پہلے 272 کا, اب 372 آپ اس کی بات کر رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, تو 372 میں ہم یہ سمجھ لیں کہ تقریباً
نہیں تو 250 تو لون یافتہ ہوں گے. دیکھیں یہاں یہ ڈسکشن میں نہیں سمجھتا یہ